أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان ويكثر الزلازل أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنی ناراضگی سے اور زلزلہ جیسے حادثات سے محفوظ فرمائے۔ جس علاقے میں آیا اللہ ان فوت ہونے والوں کی بخشش فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی ہفتے میں ایک کافی بڑا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے کافی اموات ہوئیں، کافی گھر تباہ ہوئے اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ زلزلہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ سائنس کا وہ مفروضہ سراسر غلط ہے، جو ان کے مفروضے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ جو ہمیں قرآن و حدیث سے جو بات ملتی ہے صحیح یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ درخت کا ایک پتا اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، سمندر کا ایک قطرہ اس کے حکم کے بغیر دائیں بائیں نہیں جاتا، ریت کا ذرہ دائیں بائیں اس کے حکم کے بغیر گردش نہیں کرتا۔ ایسے ہی زمین کا اس قدر حرکت کرنا، پہاڑوں کا حرکت کرنا، حالات کا سارا درہم برہم ہو جانا، نظام کا سلسلہ سارا منقطع ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ سائنس کے سارے مفروضے ہیں جو انہوں نے منتخب کیے ہیں، اپنی سوچ فکر اپنی علم کوشش سے جو کچھ انہوں نے باتیں بیان کی ہیں ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم مطالعہ کریں
تو اس کا کوئی ایسا صحیح جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک عذاب ہے اور جس کو قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں زلزلے کا ذکر ہے اور احادیث طیبہ میں بھی زلزلے کا ذکر ہے۔ تھوڑا توجہ کے ساتھ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ احادیث طیبہ میں قیامت کی نشانیوں میں سے اسے کہا گیا ہے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے، جب علم اٹھ جائے، جب زلزلے شروع ہو جائیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ میرے نبی نے اپنی زبان صادق سے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کب؟ حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم اس قدر بڑھ چکا ہے جو علم نافع ہے، جس علم کی بنیاد پہ لوگ عمل کریں وہ علم اٹھ چکا ہے۔ یا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل علم باعمل حضرات تھے وہ فوت ہو جائیں گے، لوگوں پہ بدعمالی کا زمانہ آئے گا، لوگ برے عمل کرنے میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ انہیں جن کے پاس علم ہوگا وہ علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ ذرا سننے والی باتیں ذرا، کہ علم کے مطابق جب عمل نہیں کریں گے، اب ہر آدمی کو علم ہے، شراب کا کسی علم نہیں ہے، سود کا کسی علم نہیں ہے، رشوت کا کسی علم نہیں ہے، زنا کا کسی علم نہیں ہے، لوٹ مار کا کسی علم نہیں ہے۔ ہر آدمی کے پاس جتنا علم ہے اتنے علم کے مطابق وہ عالم ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ علم دین پڑھے تو پھر عالم دین ہے، نہیں۔ آپ نے دنیاوی علم پڑھا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، آپ کے پاس جو علم آیا آپ اتنا قدر عالم ہیں، لیکن اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ اور جس قدر میرے پاس علم ہے اگر میں عمل نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں۔ تو پہلی بات حضور نے کیا فرمائی؟ حتی یقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ اب علم اٹھ چکا ہے۔ ہم تو بظاہر کہتے ہیں بڑا علم ہے، دنیا کے پاس بڑا علم ہے۔ علم ضرور ہے لیکن علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع یہی ہے کہ علم بھی ہو اور اس سے کہیں بڑھ کر کئی درجے عمل کا جذبہ ہو۔ اب علم ہے، عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ پیر ہے تو وہ جذبہ عمل سے عاری ہے، عالم دین ہے تو وہ جذبہ عمل سے خالی ہے، اور اگر عام آدمی صاحب علم ہے تو اسے خیال ہی نہیں آتا۔ علم ضرور ہے، عمل نہیں ہے، اور علم کی جو روح ہے وہ عمل ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ دوسری بات، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اب ایسے گزرتا نہیں گزرتا۔ جس آدمی کے سامنے یہ حدیث رکھو وہ یہی کہتا ہے بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی، سوچتے تھے سال کب گزرے گا، سال کب گزرے گا۔ اب تو سال کا گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح گزر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تقارب الزمان، زمانہ اتنا تیزی سے گزرے گا اور اتنا قریب ہو جائے گا، ہم اپنے خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَيُكْثِرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، بہت زیادہ زلزلے آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں تقریباً اس قدر زلزلے، اگر آپ
پیچھے چلے جائیں کچھ عرصہ تو کم تھے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں زلزلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زلزلے تب آتے ہیں بدعمالی کی وجہ سے، جب برائی بے حیائی بڑھ جائے، جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، جب لوٹ مار زیادہ ہو جائے، جب انسانیت ختم ہو جائے، پھر زلزلے آیا کرتے ہیں۔ اور زلزلے کیا ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہیں۔ جب تک امن رہے گا زلزلے کم ہوں گے یا نہیں آئیں گے؟ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، اور یہ دور خلافت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ زلزلہ آیا، بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، کوڑا لیا اور زمین پہ زور سے مارا اور کیا کہا؟ اے زمین، تو اس بات کا اقرار نہیں کرتی کہ عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا؟ یہ ہے میرے نبی کے غلام کی شان۔ ذرا غور کریں، اس کوڑا مارتے ہوئے جو ہی زمین پہ کوڑا پڑا، زمین کا زلزلہ بند ہو گیا، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے۔ بھلا زلزلہ اور کوڑے کا جوڑ ہے آپس میں کوئی؟ سوچیں ذرا، زلزلے اور کوڑے کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا اگر زلزلے کو روکنا چاہے نہیں روک سکتی، لیکن ہاں جو نبی کا غلام اور فرما بردار بن جاتا ہے اس کے عمل میں اتنا طاقت ہے کہ زمین سے زیادہ طاقت جو ہے وہ میرے نبی کے خلیفہ کے کوڑے میں ہے۔ دیکھو نا، یہ سب حدیث سے ثابت ہے۔ جو ہی کوڑا زمین پہ مارا ہے تو زلزلہ رک گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب زمین پہ ظلم ہوگا، جب زمین پہ زیادتی ہوگی، جب زمین پہ گناہ ہی گناہ ہوں گے، جب زمین پہ نافرمانی ہوں گی، جب زمین پہ بدعمالی ہوں گی، جب زمین پہ قتل و غارت عام ہو جائے گا، تو پھر زلزلے آنے ہی آنے ہیں۔ لیکن ہم وہ منظر دیکھ کر بہت سارے لوگ چل پڑتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، یار چلو دیکھ کے آتے ہیں، سیر بھی ہو جائے گی، اپنے منہ سے کہتے ہیں سیر بھی ہو جائے گی، چلو وہاں حالات کا جائزہ بھی لے لیں گے۔ حالانکہ صحیح احادیث سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے، جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آ جائے اس جگہ پہ بیٹھنا، کھڑے ہونا، کھانا پینا، لیٹنا ممنوع ہے۔ مثلا میں حدیث سے بیان کرتا ہوں، ہم جب مینا سے آتے ہیں عرفات کی جانب، مینا سے عرفات کی جانب آتی ہیں، وہاں پر جہاں پر ہاتھیوں پر ابابیلوں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا، اس مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو صحابہ سے فرمایا اپنے سروں کو جھکا لو، اس پورے ایریے میں جو عذاب والی جگہ ہے نہ کوئی آدمی بیٹھے، نہ لیٹے، نہ کھائے، نہ رکے۔ یہ اللہ کی ناراضگی والی جگہ ہے، یہ اللہ کے عذاب والی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، اور آج بھی میں نے خود پڑھا، آج بھی وہاں پر عربی میں وہ جملے لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، یہاں کھڑے نہیں ہونا، یہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے۔ اور دوسرا احادیث میں بھی آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں سے گزرتے تھے جن قوموں پر عذاب آیا، قوم عاد، ثمود، صالح، ان قوموں پر عذاب آیا، تو میرے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے تھے یہاں سے جلدی گزرنا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی والی جگہ ہے۔ لیکن ہم سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ بات غلط تو نہیں کہہ رہا میں، زلزلے والی جگہ یہ اللہ کی عذاب والی جگہ ہے، اللہ کی عذاب والی جگہ ہے۔ اگر وہاں کے لوگ رہنا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن دوسرے لوگ وہاں جا کر سیر و سیاحت کے لیے اس نیت سے جانا، یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے اور ایک طرح کی نافرمانی ہے۔ پھر میرے عزیزان گرامی، قرآن میں ہمیں ایک قوم کے بارے ملتا ہے۔ کون سی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ قوم کے مطالبے پر، قوم کی فرمائش پر، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ہر نبی کو قوم کے مزاج،
سوچ فکر علم کے مطابق اور جو چیز جس چیز کا قوم میں عروج ہوتا تھا اسی کے مطابق اللہ ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب تشریف لائے تو ان کے قوم میں جادو کا عروج تھا جادو کا. اللہ ذوالجلال نے آپ کو ایسی طاقت قوت اور معجزہ دیا کہ جو اس جادو کے مقابلے میں آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب کا دور تھا. اتنا بڑے بڑے حکیم ماہر حکیم ہوا کرتے تھے, بس جو ہی تنکے پہ دوائی رکھ کر منہ میں ڈالتے تو قریب المرگ آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات دیے جن کا پوری قوم کے پاس علاج نہیں تھا. کوڑ کا مرض جسے برس کہتے ہیں. دوسرا اس کے علاوہ پیدائشی طور پہ نابینا. تیسری چیز کیا ہے, مرنے کے بعد کسی کے پاس علاج نہیں تھا کہ اسے زندہ کر لے, اللہ نے یہ معجزات دیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا معجزہ دیا؟ اور ویسے تو آپ سر مبارک سے لے کر پاؤں تک لے کر آپ معجزہ ہی معجزہ, ٹھیک ہے نا, ہر چیز, حتیٰ کہ پیشاب مبارک کے بارے بھی آتا ہے. اس مائی صاحبہ نے پیا تو فرمایا تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا, دوسرے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ تیرے اوپر جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی, ٹھیک ہے نا. بہرحال میرے عزیزان گرامی, حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ تھا کیا؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ فصاحت بلاغت. پورے عرب کو اپنی فصاحت بلاغت پہ ناز تھا, پورے عرب کو. تو اللہ ذوالجلال نے حضور کو ایسی فصاحت بلاغت دی کہ عرب والے دم بخود رہ گئے اور سکتہ طاری ہو جاتا تھا. جب میرے نبی بات کرتے تو ذہین شعراء دانا قسم کے لوگ دم بخود رہ جاتے, سکتہ طاری ہو جاتا تھا. کیوں؟ اللہ نے آپ کو وہ فصاحت بلاغت عطا فرمائی تھی. میرے عزیزان گرامی, اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پتھروں سے بڑی بڑی مورتیں بناتی تھی. بڑے ماہر تھے اس فن میں, بڑے کاریگر تھے. انہوں نے مطالبہ کیا, اے اللہ کے نبی, ہم آپ کی نبوت پہ تب ایمان لائیں گے ہمارے سامنے پہاڑی میں ہاتھ ڈالیں, اندر سے زندہ اونٹنی نکلے, حاملہ بھی ہو, ہمارے سامنے آ کے بچہ بھی جنے, ہم پھر مانیں گے آپ واقعی نبی ہیں. قوم کو لے کے گئے پہاڑی پہ, جو ہی ہاتھ اندر ڈالا زندہ حاملہ اونٹنی نکالی, ان کے سامنے جب آئی اس نے بچہ بھی دے دیا. اب اس قوم کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, اللہ کی توحید کا درس دیا, اپنی عظمت کے بارے بتلایا, اپنے دین کے حوالے سے بتلایا. لیکن قوم بڑی شقی تھی, بدبخت قوم تھی, بڑی ظالم قوم تھی. اس اونٹنی کی برکت کی وجہ سے کنویں کا پانی, اور حکم ہوا, یہ میں صراحتاً وضاحتاً نہیں بیان کر رہا, مختصر, ایک دن پورا قوم پانی پیے, ایک دن اونٹنی پیے گی. جس دن پانی نہیں پیئیں گے تو پوری قوم, پوری امت جو ان کی تھی, جتنا علاقے میں رہتی تھی, وہ سارے کے سارے اونٹنی کا دودھ پیئیں گے. ایک اونٹنی کا دودھ آپ کی اتنا پوری امت تو کافی ہو جاتا تھا. لیکن قوم پھر بھی مخالف ہو گئی اور انہوں نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹی. یہ قرآن میں موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ گھروں میں مزے سے سوئے ہوئے تھے, ایسا زلزلہ آیا, ایسا زلزلہ آیا, جب صبح ہوئی تو اپنے گھروں میں سارے کے سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. پوری کی پوری قوم, حضرت صالح علیہ السلام کی پوری امت جو تھی وہ زلزلے کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی. گناہ ایک آدمی کا تھا, اونٹنی کو ایک آدمی نے ہلاک کیا.
آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ جرم ایک آدمی کا ہے اور پوری قوم کو سزا کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ قوم اس جرم میں برابر کی شریک تھی، وہ سب اس کے حمایتی تھے، سب اس کے حامی تھے جس نے قتل کیا تھا، اس اونٹنی کو ہلاک کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے جب ایک قوم جرم کرتی ہے، فرد جرم کرتا ہے، اور جو قوم اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے وہ سب مجرم ہے۔ کوئی حاکم کی ہاں میں ہاں ملائے، کوئی منصب والے کی ہاں میں ہاں ملائے، کوئی صاحب ثروت کی ہاں میں ہاں ملائے، جو آدمی جتنا بڑے مجرم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جتنا وہ مجرم ہے، سارے برابر کے شریک ہیں، تمام لوگ برابر کے شریک ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن میں ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، اور مختلف مقامات پہ یہ سارا کچھ ذکر موجود ہے۔ جب اٹھے تو پوری قوم صبح ساری کی ساری اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے پاس پہنچایا، تم نے منہ پھیر لیا، آپ نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ بعض نے کہا مصر یا شام کی جانب چلے گئے یا مکہ کی جانب آ گئے، لیکن پورے عذاب والے علاقے کو چھوڑ دیا جہاں زلزلہ آیا اور آپ کی پوری امت تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ زلزلہ کوئی رحمت نہیں تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ ہمیں خیال ہی نہیں آتا، کوئی آدمی استغفار کر کے راضی نہیں ہے۔ اتنا بڑا زلزلہ آیا، اتنا جانی نقصان ہوا اور اتنا مالی نقصان ہوا۔ اب دیکھیں کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے، بستیاں ختم ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کیا صورتحال! لیکن ہم وہیں کے وہیں رہے، ہماری سوچ ذرا بھی نہیں بدلی۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اگر وہاں آ سکتا ہے تو یہاں بھی تو آ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی نے تو فرمایا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، لوگوں عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، عذاب انہیں آیا ہے، تم عبرت حاصل کرو۔ اور قوم موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو بندر بن گئے تھے، ان کے بارے پہلے پارے میں اللہ ذوالجلال فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پہلے پارے میں ہے، جو سامنے ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کے لیے بندر بن جانا ان کا، ان انسانوں کا، اللہ فرماتا ہے یہ عبرت ہے، لیکن متقی پرہیزگار، ٹھیک ہے نا، ان کی نصیحت ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ جو عذاب آتا ہے، سیلاب کی صورت میں ہو، زلزلے کی صورت میں ہو، اس سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ حج 17واں پارہ، اس کی پہلی آیت آپ ذرا غور سے سنیں، پڑھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے نا، 17واں پارہ سورہ حج کی پہلی آیت یہی ہے، ہاں جی، 17واں سپارہ سورہ حج، اس کی پہلی آیت یہی ہے، زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں اس زلزلے مراد کیا ہے؟ قیامت کا زلزلہ ہے۔ حضرت اسرائیل کے سور پھونکنے پر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ پہلا فضا، سور پھونکیں گے، پورے انسانوں میں گھبراہٹ، زمین کا زلزلہ۔ پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، تمام زیرو چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، کل من علیہا فان۔ تیسرا 40 برس کے بعد پھر سور پھونکیں گے، پھر زمین میں زلزلہ آئے گا، سب قبریں اپنے مرنے والوں کو نکال دیں گی۔ اور یہاں پر ذرا غور کریں، اسی صورت میں اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ زلزلہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا
دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، دودھ پلاتے ہوئے جب وہ زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس قدر شدید زلزلہ ہوگا، اس قدر شدید زلزلہ ہوگا۔ اور یہ جو زلزلہ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے نبی نے پناہ مانگی ہے ان حادثات سے، ان تمام باتوں سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ کس لیے پناہ مانگی ہے؟ اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، درس دینے کے لیے۔ تم بھی اللہ ذوالجلال کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ میرے بھائیو، یہ زلزلہ اللہ کا عذاب ہے، یہ زلزلہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آتا ہے زلزلہ یہ نقصان ضرور کرتا ہے، تباہی پھیلاتا ہے۔